اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی آیت سے لے کر الحمدللہ ہم آیت نمبر 123 تک پڑھ چکے ہیں، جن کا خلاصہ اگر ہم مختصراً یہاں پر رکھیں تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہمیں 3 قسم کے لوگ ملے تھے، اور یہ 3 قسم کے لوگ ایک تو متقی تھے، اور یاد رکھیں کہ آج تک آپ کو جو بھی لوگ ملیں گے وہ ان 3 کیٹیگریز میں سے ہوں گے، یا تو متقی، یا تو منافق، یا پھر کفار۔ اب ہم نے خود کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لینا ہے کہ ہم یہاں پر کس لسٹ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے لوگوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کیونکہ ہم سب متقی ہوں، منافق ہوں یا کفار ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک قوم آگے بڑھی جس کا نام ہے بنی اسرائیل، یعنی اس قوم کی پہچان ہے بنی اسرائیل، جنہیں ہم یہود بھی کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام باپ اور بنی اسرائیل اولاد۔ پھر بنی اسرائیل کی آیتیں چلی آیت نمبر 48 سے لے کر 123 تک۔ یہ تمام آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، ان کے ماضی کا، ان کے آباء و اجداد کا، ان کی حرکتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب ٹیسٹ لیا گیا تھا، ہمیں یاد ہے جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تو وہ اس ٹیسٹ پہلے تو وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، لیکن پھر وہ اس ٹیسٹ سے ریکور ہوئے۔ صحیح ہے، تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سیکھا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اس پر ہم نے ڈٹ نہیں جانا، بلکہ خود کو اور بہتر کرنا ہے۔ لیکن پھر بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیں، آزمائشیں لیں، اور وہ ان آزمائش میں فیل ہوتے گئے ہمیشہ۔ یہ جو آیت نمبر 48 سے لے کر 123 تک ہمارے ساتھ تھے، انہیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ دوسرے باب ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ بقرہ، یہ 2 رشتوں پر جڑی ہوئی ہے، 2 رشتوں کے ساتھ۔ تو ایک باب جن سے ٹیسٹ لی گئی اور وہ ریکور ہوئے، اور پھر ان کی اولاد جن سے آزمائشیں لی گئی اور وہ فیل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم آج سیکھیں گے، پڑھیں گے ان کی زندگی، اور پھر ان کی نسل سے آگے بڑھے ہم، یعنی کہ امت مسلمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور ہم سے بھی آزمائشیں ہونی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم سے آزمائشیں ہوئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورے اترے، ویسے کوئی نہ اترے۔ یہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 124 میں سیکھیں گے۔ تو اب ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہی امید ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے، فیل نہیں ہونا، بالکل اس طرح پاس ہونا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، یا کم از کم ویسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آیت نمبر 24 کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 کی شروعات ہو رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم کو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے رہے ہیں کہ تمہارے رب نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ یہاں پر سب سے پہلے ابتلا لفظ کو دیکھیں، یہ بلا لفظ پہلے استعمال ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا اور وہ بالکل بھی ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے، اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ یہ جو ابتلا ہے یہ بلا سے زیادہ شدید ہے۔ آزمائشوں کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ بلا میں جو آزمائش تھی، جو انہیں فرعون کہ ایک آزمائش ان کے سر پر تھا، یا اور بھی ایسی آزمائشیں، تو وہ اتنی سخت نہیں تھی جتنی سخت آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور ابتلا کہا جاتا ہے آزمائشیں انعام کے ساتھ، ایسی آزمائشیں جن کے آخر میں انعامات ہوں۔ اب آپ تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو یاد کریں کہ پہلے ان سے آزمائشیں لی گئیں، چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان سے ان کے گاؤں کو چھڑوایا گیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کے بعد انہیں کتنے سارے انعام ملے۔ آپ حج ہی دیکھ لیں، حج ایک
ایسی عبادت ہے جو آج کوئی بھی مسلمان کرتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حج جہاں پر ہم کرتے ہیں کعبۃ اللہ پر، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ تو ایسی آزمائشیں جن کے بعد انعامات ہوں اور وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے، تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، یعنی یہ ایک نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لفظ ابراہیم کو سمجھ لیں، یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک میں بہت سے یعنی کہ 60+ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو عربی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں، تو یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ ہیبرو زبان میں تھا، اب، رب اور حام، ٹھیک ہے، ان تینوں کو سمجھ لیں، ان تینوں کو ملا کر بنایا گیا ہے لفظ اب رب حام، لیکن پھر بعد میں یہ جو رب کی را ہے، با ہے، اس کو ہٹا کر یہ کہا گیا ابراہام۔ جب بھی آپ توریت پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو ابراہام ملے گا، ابراہیم نہیں ملے گا، تو اس کو ہم ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور ابراہام بھی، یہ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ تو اب کا مطلب ہے باپ، اب کا مطلب ہے باپ، رب کا مطلب ہے، یہ رب عربی زبان والا رب نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے امام، ٹھیک ہے، یا کیپٹن، اور حام کا مطلب ہے بہت سارے، یعنی بہت ساروں کا امام یا بہت ساروں کا باپ، اور اس کے معنی آپ کو اسی آیت میں مل جائیں گے کہ انی جاعلک للناس اماما، جاعلک للناس اماما، یہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ترجمہ ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، اور اس آیت میں اس نام کا ترجمہ آ گیا، کیونکہ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی گہرائی نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ عرب تھے اور انہیں دوسری زبان نہیں، اور ایسے اور بھی بہت سارے نام ہیں عربی زبان میں جن کا نام، جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دی ہے۔ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی عربی نام نہیں ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس نام کی ڈیٹیل قرآن میں ہی دیکھیں گے۔ تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، کلمات کے ساتھ، یہاں پر جو لفظ ہے اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات کے ذریعے آزمایا۔ یاد ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سکھائے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے، اور انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا، اور یہی کلمات پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیے اور ان کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آزمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ احکامات نہیں دیے گئے تھے، بلکہ کچھ انسٹرکشنز تھیں، کچھ انفارمیشن تھی، کچھ معلومات تھی، کیونکہ الفاظ معلومات ہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بہت سے احکامات ایسے بھی تھے جو انہیں صحیح سے معلوم بھی نہیں تھے، مثلا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، تو وہ خواب تھا، یعنی وہ اس سے کوئی بھی مطلب لے سکتے تھے، تو یہ ایک اتنی کلیئر ہدایت نہیں تھی، الفاظ سے خواب میں انہیں ہو سکتا ہے کچھ کہا گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ ان پر پورے اترے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ ان تمام، یہاں پر یہ جو ہن ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہاں پر اگر ہا ہوتا فَأَتَمَّهَا، تو اس کا مطلب تھا کہ ایک یا کچھ ہی الفاظ، بلکہ یہاں پر ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ بہت سے الفاظ تھے اور وہ ان میں پورے اترے، ان تمام میں جن سے انہیں آزمایا گیا تھا وہ ان کلمات میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّ، اچھا، پورے ہونے کے لیے عربی زبان میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک اکمل اور ایک اتمم۔ اکمل کہا جاتا ہے کسی چیز کو ٹائم کے ساتھ مکمل کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا تو وہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگے، یا پھر یوں سمجھیں کہ اگر آپ کوئی 3 ماہ کا کورس کر رہے ہیں اور آپ نے مکمل وہ 3 ماہ دے کر وہ کورس مکمل کر دیا، تو آپ نے وہ
کورس اکمل کیا یعنی مکمل کیا ٹائم کے ساتھ، صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو اتممہ ہے اس سے مراد ہے مکمل کرنا، لیکن پرفیکشن کے ساتھ، بہت خوبصورت طریقے سے مکمل کرنا، ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے دھیان دے کر۔ مثلا آپ گھر بنا رہے ہیں، گھر کی ایک ایک دیوار، ایک ایک کونا، ایک ایک چیز کو رنگ دیکھنا، ہر ایک چیز پرفیکشن کے ساتھ مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ٹائم سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق زیادہ تر پرفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف وہ آزمائشیں، وہ کلمات مکمل کیے، بلکہ پرفیکشن کے ساتھ مکمل کیے، صحیح ہے۔ تو انہیں اس کا کوئی تو اجر ملنا چاہیے۔ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے احکامات کو فالو کیا اور اتنی پرفیکشنز کے ساتھ وہ پورے کیے، تو اب اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیونکہ تم نے یہ تمام چیزیں پوری کر لی ہیں، قال، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے امام۔ ویسے ہم جب کوئی اعمال کرتے ہیں تو ہمیں ریوارڈ فوراً نہیں مل جاتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، ہمیں فوراً ریوارڈ نہیں ملتا۔ ریوارڈ کے لیے ہمیں قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر اعمال نامے کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بتا دیا کہ کیونکہ تم نے وہ تمام آزمائشیں پوری کر دی ہیں، وہ بھی پرفیکشن کے ساتھ پوری کر دی ہیں، اس لیے قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی، یقیناً میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تمہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، امام کہا جاتا ہے لیڈر کو، اور اسی سے لفظ امت بنا ہے، کیونکہ ہم امت ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ امام کہا جاتا ہے ایک ایسا شخص جو جس کا کوئی مقصد ہو۔ مثلا جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو دوسرے لوگ بھی فالو کرتے ہیں، یعنی جو آگے ہو اور دوسرے لوگ اس کو فالو کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جانتے ہیں کن کے ساتھ ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہیں، جبکہ ہم مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ تبھی تو ہم درود میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحمتیں عطا کی ہیں، برکتیں عطا کی ہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا لیڈر، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اور یہود سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقائد کو درست کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہود تھے، نہ مشرک تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ یہاں پر ایک رہ گئی لسٹ، مشرک خود حضرت ابراہیم کو لیڈر مانتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے جو ہمیں حج ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، یہ حج اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ نمازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہی ہمیں ملی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ موحد تھے، حنیف تھے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور یہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی، اور یہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عیسائیوں، یہود اور مشرک تمام لوگوں کے لیے انہیں رہنما بنایا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہم سب کا جو امام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی ہوں، یہود ہوں یا مشرک ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ہے۔ ہم پیچھے بار بار پڑھائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے جو نسلیں آگے بڑھیں ان میں سے نکلے عیسائی اور یہود، اور اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل آگے بڑھی ان سے نکلے مشرک۔
اور ان تمام کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ میں سے، عرب میں سے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا، اور انہیں کن کا راستہ دیا؟ حضرت ابراہیم کا، کیونکہ ہم سب کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے رہنما ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں، اور وہ آگے ہیں اور ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کو سیکھیں گے، انہیں سمجھیں گے، انہیں دیکھیں گے، اور ان کے ذریعے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بھی پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اور ہمیں امت کہا جاتا ہے ان لوگوں کا گروہ جو ایک مقصد کے ساتھ جڑے ہوں، اور ہمارا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا ہے۔ اللہ کی زمین سے یہ جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے یا مشرک ہے، ان کو سیدھے راستے پر لانا ہے، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا ہے، یعنی اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے جو حضرت ابراہیم سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں۔ جب کوئی امام سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے وہ سارے لوگ جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اس سے اگرائی نہیں کرتے، وہ اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو جو حضرت ابراہیم نے کیا وہی ہم نے کرنا ہے، اور جو حضرت ابراہیم کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس طرح حضرت محمد کو سکھایا گیا، ہم نے بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہمارا ایک گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جسمانی باپ ہیں، تو حضرت ابراہیم ہمارے روحانی باپ اور ہمارے امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت آزمانے کے بعد یہ ایک خاصیت عطا کی۔ اور امام اصل میں یہ ایک آنر تو ہے، ایک اعزاز تو ہے کہ انہیں امام بنایا گیا، اس دنیا میں انہیں ریوارڈ ملا ان کی آزمائشوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ صرف ایک انعام نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھینک یو نہیں بولا۔ جب کوئی ہمیں ریوارڈ دیتا ہے یا جب کوئی ہمیں انعام دیتا ہے تو پہلے الفاظ ہمارے منہ سے کیا نکلتے ہیں؟ تھینک یو، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پہلے الفاظ جو یہ سب کچھ سن کر ان کے منہ سے نکلے وہ تھے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، یعنی انہیں فوراً جو خیال آیا وہ اپنی اولاد کا آیا۔ یہاں پر ذریت کہا جاتا ہے، ذریت کا مطلب ہے نسلیں، ٹھیک ہے۔ اولاد کے لیے دو اور الفاظ آتے ہیں، ابنا یعنی کہ بیٹے، یا پھر اولاد، یا اولاد خود عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ بچے، ٹھیک ہے۔ لیکن ذریت کہا جاتا ہے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ امام صرف امام تو کسی ایک کا نہیں ہوتا، وہ تو نسلوں کا ہوتا ہے نا، تو انہیں بھی اپنے نسلوں کی فکر ہوئی، اور فوراً انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اچھا یہاں پر من کو بھی نوٹ کر لیں، انہوں نے ان نہیں کہا، یعنی تمام ذریت کے بارے میں نہیں پوچھا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اعزاز ان کی ذریت میں سے ہر ایک کو نہیں ملنے والا، بلکہ کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، کیا ان کو بھی یہ آنر ملے گا، یہ اعزاز ملے گا، یہ خاصیت ملے گی؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس مقام پر تھے کہ وہ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے، یعنی انہوں نے اتنی آزمائشیں پوری کی تھی، اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کے دوست کا لقب دیا، اللہ کے ساتھی، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے کہ ہاں ابراہیم تم مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو، میں نے تو تمہیں تمام جو بھی آگے آنے والے ہیں ان تمام لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی مانگا، اور کیا مانگا؟ اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، ان کی بہتری کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا قال، اللہ نے جواب دیا، یعنی اس یوں سمجھے ایک دعا تھی نا حضرت ابراہیم کی، اس کا حضرت اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالمین پر نہیں جائے گا، میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا، یعنی حضرت ابراہیم کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہاری تمام اولاد نیک راستے پر نہیں ہوگی، سیدھے راستے پر نہیں ہوگی، بلکہ ان میں سے ظالم بھی ہوں گے، کچھ غلط راستہ چننے والے بھی ہوں گے، اور یہ سالوں پہلے
یعنی سالوں پہلے یاد کریں کہ یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو سالوں پہلے بتا دیا گیا کہ عیسائیت یا یہودیت یا مشرک یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اور انہیں دنیا میں وہ اعزاز نہیں ملے گا، وہ امامت نہیں ملے گی۔ مشرکین عرب کو بتا دیا گیا کہ تم یہ جو خود کو کہتے ہو نا کہ تم ٹھیک راستے پر ہو، تم حضرت ابراہیم کے راستے پر ہو، تو نہیں، تم ٹھیک راستے پر نہیں ہو، کیونکہ تم ظالم ہو۔ اور سالوں پہلے حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کا وعدہ، یہ جو امامت کا وعدہ ہے، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ جو اعزاز ہے یہ تمہارے ہاتھوں سے چھینا جائے گا، اور کعبۃ اللہ کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ حضرت محمد کے ہاتھ میں آئے گی، کیونکہ اس وقت وہ اور ان کے ساتھی ہی حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو پھر مشرکین کی وہ جو جڑیں تھیں وہ کٹ گئیں اور تمام بت مکہ سے گرائے گئے۔ اسی طرح عیسائیت اور یہودیت کو بھی صاف بتایا گیا کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ظالمین میں سے ہو، جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں نہیں آؤ گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہی راستہ ہے جو ابراہیم کا راستہ تھا۔ تو اگر تم واقعی یہ خود کو ابراہیم کے راستے پر سمجھتے ہو تو تمہیں اس آخری نبی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی تمہارے اولاد میں سے ظالمین بھی ہوں گے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سنایا گیا تو انہوں نے اس دعا کو یہاں پر ہی روک نہیں دیا، بلکہ انہوں نے الگ الگ طرح سے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یعنی انہیں بہت فکر تھی اپنی نسلوں کی، اپنی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی، اور ہم یہ انشاءاللہ آئندہ سیکھیں گے۔ یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیکھنا، انہیں سمجھنا ابھی شروع ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایسے جڑے رہیے گا، ہم سیکھتے رہیں گے۔ اب ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان سب میں پورا اترے، تب اللہ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔